بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، امت کے واعظین، مبلغین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، ہم گزشتہ کچھ خطبات سے حضرت عمر کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے اللہ رب العزت کے کلام میں سے ان مقامات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جن مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی موافقت کی تھی۔ حضرت عمر کی موافقت اللہ رب العزت نے اور بھی بے شمار مقامات پر کی ہے، جن میں سے چند کی نشاندہی کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ صحابہ کی سیرت کو بیان کرنے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ایک بات، پہلی بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے، جو سب سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت کا وہ گروہ ہے کہ جس کے بارے میں بعض فتنہ پرور، فتنہ باز لوگ، فرقہ وریت اور تعصب کی سوچ رکھنے والے لوگ ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں اپنے لب کشائی کرتے ہیں اور ان کو ہدف تنقید بناتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ اسلام کا سارا نظام مشکوک ہو جائے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر نہیں، تو آج کے دور 1400 سال گزرنے کے بعد میرا اور آپ کا متاثر ہونا یہ چمبے کی بات ہے۔ سب سے اہم مقصد کہ ان ہستیوں کی سیرت کا تذکرہ کیا جائے جن کے بارے میں لوگ شکوک و شبہات کا بلا وجہ تعصب کی وجہ سے اور جھوٹ، کذب، مبالغے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کی سیرت سے، ان کے چند فقہی بصیرت، اجتہادات، واقعات سے آپ کے اور میرے لیے بہت بڑی رہنمائی بھی موجود ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ رب العزت کی حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے گزاری۔ حضرت عمر، جب عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ لایا گیا، یہ وہی عبداللہ ابن ابی ہے جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس منافق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اتنی اذیت دی ایک غزوے کے اندر۔ بعض انصاریوں نے انصار صحابہ کو بلایا، مہاجر صحابہ نے مہاجر صحابہ کو آواز دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ تم جاہلیت کی جو تعصبات ہیں ان کو چھوڑ نہیں سکتے؟ انصار کو پکار رہے ہیں، مہاجروں کو پکار رہے ہیں، یہی تو زمانہ جاہلیت میں اور اسلام میں فرق تھا، کیا تم اب بھی اپنے قبائل کو بلاتے ہو؟ تو اس عبداللہ ابن ابی منافق نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم مدینہ میں نعوذ باللہ جا کے عزت والے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے تھے تو حضرت عمر کا رد عمل کیا تھا؟ حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نکالا، کوشش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس کی گردن کو اڑا دوں، لیکن دل میں خیال آیا کہیں اللہ گرفت نہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا حکم کریں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ کام نہ کرنا، لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی گردنیں اترواتا ہے، اپنے دوستوں کی، اپنے ساتھ چلنے والوں کی گردنیں اترواتا ہے۔ یہ وہی عبداللہ ابن ابی منافق ہے جس نے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنگین لفظ یہاں پہ ادا کیے سورۃ توبہ کے اندر اور دیگر مقامات کے اندر۔ آپ سب کو ان واقعات کا کسی حد تک آگاہی موجود ہے کہ اس نے بڑے گھٹیا الفاظ کہے تھے۔ اب یہی منافق ہے، اس کا جنازہ لایا جا رہا ہے جو ساری زندگی نبی کو اذیتیں دیتا رہا، مسلمانوں کو اذیتیں دیتا رہا، صحابیات کو اذیتیں دیتا رہا، صحابیات کے خلاف گندے پروپیگنڈے کرتا رہا۔
اس کا جنازہ آیا، اس کا بیٹا آ رہا ہے، بیٹا آگے کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جنازے کو پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، پتہ ہے ساری زندگی برائی میں گزری ہے، حضرت عمر پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کوفت محسوس کر رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، نبی کریم کے پاس آ کے کہتے ہیں آقا اس کا جنازہ تو نہ پڑھائیے، اس کا جنازہ تو نہ پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے مجھے اختیار دیا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اللہ نے مجھے اختیار دیا میں اس کی مغفرت کی دعا کروں نہ کروں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کرو گے اللہ نہیں سنے گا۔ تو نبی کریم جواب میں اس کے بیٹوں کو کہتے ہیں فکر نہ کرو، اگر مجھے یقین ہوا کہ 71 مرتبہ دعائے مغفرت کرنے سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، میں 71 مرتبہ بھی اس کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ نبی کا اسوہ ہے۔ لیکن دوسری طرف حضرت عمر ہے، پیچ و تھاپ کھا رہے ہیں۔ نبی کریم اپنا کرتا اس کی قبر میں اترتے ہیں، اس کی قبر میں اتر جاتے ہیں، اس کو اتارتے ہیں، کرتا پہناتے ہیں، لعاب دہن منہ میں ڈالتے ہیں کہ کسی طرح اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائے۔ بیٹے کی تلیف قلب بھی مقصود ہے کہ یہ نہ سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، لیکن اللہ رب العزت کو حضرت عمر کی رائے یہاں پہ، حضرت عمر کی رائے کے مطابق قرآن پاک میں متعدد آیات ہیں، لیکن اتنی اہم آیت اور اتنا اہم عقیدے کا مسئلہ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی موافقت میں ابھی قبر سے نکلتے ہیں آیات کو نازل کرنا شروع کر دیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، پیارے حبیب آج کے بعد ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے آپ نے اس کی نماز جنازہ کو ادا نہیں کرنا۔ حضرت عمر دل میں یہی خواہش کر رہے ہیں، اب قبر کے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کی خواہش ہے نبی کریم اب چل پڑے، اب نکل جائیں، اب مزید مغفرت کی دعا۔ آپ کو پتہ ہے قبر میں دفنانے کے بعد مسلمان میت کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کی جائے اس کی مغفرت کی، اس لمحات میں جس لمحات میں اس سے سوال و جواب شروع ہو چکا ہے، اور اس کے لیے دعا کی جائے اللہ اس کو ثابت قدم رکھی، قول ثابت کے ساتھ، یعنی صحیح جواب دے۔ اب حضرت عمر کی خواہش کیا کہ قبر میں دفنایا جا چکا ہے، اب نبی کریم اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو۔ اللہ رب العزت آسمان سے وحی نازل کرتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر حرام کر دیا گیا کسی منافق کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کے دعا کرنے۔ یہ حضرت عمر ہے جو رائے رکھتے ہیں، جو شرح صدر کے ساتھ بصیرت کے ساتھ جس بات کو کہتے ہیں اللہ رب العزت ان کو قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ ایک عجیب و غریب باب ہے، ازواجی زندگی، آپ کو پتہ پرائیویسی کی زندگی ہوتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات میں سو نشیب و فرات، یہ ایک خالص پرائیویٹ قسم کا مسئلہ ہوتا ہے، ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بعض ازواج سے انمن ہو گئی ہے۔ حضرت عمر، یہ تو ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، لیکن حضرت عمر کی فقہی بصیرت، اجتہادات کا اگر جائزہ لینا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گھر کے مسئلے کے اندر ان کی بیویوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت ہے اور تم اس کو ہلکا انعام جانتی ہو، کیا تم اسے کمتر انعام سمجھتی ہو؟ قریب ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے نا اللہ تم سے بہتر بیویوں کو ان کے نکاح میں کر دے گا۔ نبی کریم کی بیویوں کو سمجھا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ حسب نسب والی ہے، تندن کہتی ہے، جیسے اردو میں مفہوماً بیان کرتا ہوں، تو ہمارے پہ افسر لگا ہوا ہے، ایک مفہوم یہ ہے اس جملے کا، تو ہمارے پہ افسر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بیوی ہیں، وہ ہمیں جو سمجھائیں، تو الٹا آگے ہمارے پہ افسر لگ گیا، تو ہمیں کیا سمجھاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کلام حمید کی آیتوں کو عمر کے الفاظ میں نازل کر دیا، عَصَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا، اللہ کہہ رہے ہیں عمر کے یہ الفاظ کے بیوی کو اللہ نے بھی وہی الفاظ نازل کر دی۔ قریب ہے اگر نبی کریم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں نبی کے عقد میں کر دے۔ یہ عمر کا مقام و مرتبہ، اس عمر کے بارے میں بکواس کرتے ہو؟ حضرت عمر اور بعض لوگوں نے
یہ جملے بھی کہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ پھر عمر کی بیٹی کو تو پھر نبی کریم نے طلاق دے دی تھی نا. حضرت عمر کی بیٹی کچھ غصے والی تھی، جاہ و جلال والی تھی. ان واقعات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان سے ناراض ہوتے ہیں، یہ سارے واقعات کے بعد ناراض ہوتے ہیں، ان کو طلاق دے دیتے. حضرت عمر کو خبر پہنچتی ہے. حضرت عمر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. اپنی بیٹی کو ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یقیناً تیرا ہی قصور ہوگا، تو نے نبی کریم کو اذیت پہنچائی ہوگی. نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، عمر برباد ہو گیا. مفہوماً الفاظ کہہ رہے عمر کی عزت کا تو جنازہ نکل گیا. عمر کی بیٹی آپ کے نکاح میں تھی، آپ نے اس کو طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے مسکرا رہے. کہا عمر طلاق تو دی تھی، طلاق کی نیت کے ساتھ دی تھی، لیکن جب تو گھر سے چلا تھا آسمان سے جبریل نکل آیا تھا. جبریل نے آ کے کہا تھا یہ عمر کی بیٹی ہے، اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتے ہیں اس کے ساتھ رجوع کریں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جنت میں آپ کی بیویوں کے اندر حفصہ کو بھی رکھا ہے. جنت میں آپ کی بیویوں کے اندر حفصہ کو بھی چنا ہے. نبی کریم مسکرا رہے ہیں، حضرت عمر کے دل کے اوپر پھاہا رکھتے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ حضرت عمر کے احترام اور عقیدت میں اور حضرت عمر کو دیکھتے ہوئے رجوع کیا، نہیں، بلکہ کس کے حکم سے رجوع کیا؟ اللہ رب العزت کے حکم سے رجوع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار مقامات، اور کلام حمید کے اندر اور بھی کئی مقامات ہیں جو حضرت عمر کے بعین الفاظ میں ہے، لیکن اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں. ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آتا ہے. کہا الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے، اگر یہودی مذہب میں نازل ہوئی ہوتی، یہ اتنی عظیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتوں کو تمام کر دیا. نعمت جب اللہ تمام کرتا ہے، یہ ایک انسانیت کی معراج ہے. اللہ اپنی مخلوق کے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دے. اور اللہ رب العزت نے نعمت کو تمام کرنے کے بارے میں کیا کہا؟ وہ نعمت جس کی آج مجھے اور آپ کو قدر ہی نہیں. وہ نعمت کیا ہے؟ اسلام. اسلام ایک ایسی نعمت ہے کہ جو مخلوقات کے اوپر اگر کوئی قبول کر لے تو سمجھ لیجئے اس کے اوپر اللہ رب العزت نے تمام نعمتوں کو تمام کر دی ہے. ہاں، لیکن وہ اسلام شرک سے پاک ہونا چاہیے. وہ اسلام اطاعت رسول کے ساتھ منور ہونا چاہیے. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ضمنی سی بات آئی ہے، عجیب و غریب. ہمارا معاشرہ، اللہ معاف کرے، سنت کی مخالفت اس قدر ہے کہ محاورے بھی سنت کے خلاف بنے ہوئے. اور یار خوشبو لگا کے باہر نہ جائیں. کیوں جی؟ وہ خوشبو لا کے جائیں گے تو جن چمڑ جائیں گے. نعوذ باللہ. خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس سے جنات اور شیاطین بھاگتے ہیں، تم نے الٹا محاورہ بنایا ہوا ہے. خوشبو لگاؤ گے تو جنات چمڑ جائیں. یہ ہمارے معاشرے کا حال. یہ اسلام نعمت نہیں ہے. نہ اس اسلام سے نعمتیں تمام ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ الٹا عقیدہ. خوشبو نبی کی سنت ہے. نبی کی کوئی سنت بھی اپناؤ جنات بھاگتے، کوئی سنت بھی. اور یہ تو ایسی سنت ہے کہ خوشبو سونگ کے جنات شیاطین دور بھاگتے ہیں. اور تم نے فلسفہ بنایا لانا خوشبو نہ لانا، شام تو بعد جن آ جائیں گے. اور بھی بے شمار. زیتون ہے، مثال دے رہا ہوں. اور یار زیتون نہ کھانا گرم ہوتا ہے، انسان نو دے جگر تے اثر کرے گا، یہ گوڈیاں. یہ کیا بات ہے؟ اور سنت ہے. کیا اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تم نے ہر چیز الٹی بنائی ہوئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے نام محمد کے اوپر نام رکھے گا اس کی خیر و برکات کی ایک لمبی حدیثیں موجود ہیں. وہ بات کی بات ہے، لیکن حکم ہے کہ نہیں؟ نبی کریم کا حکم ہے نا کہ میری کنیت کے اوپر کنیت نہ رکھو، میرے نام کے اوپر اپنا نام رکھا کرو. اس کی خیر و برکات کے حوالے سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. صرف حالی محمد نام رکھنے کی جو خیر و برکت ہے اس کے اوپر کتابیں موجود ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر ذرا اپنے گریبانوں کو جھانکیے. ہمارے معاشرے میں سوائے ایک طبقے کے اہل توحید کے باقی سارے طبقات میں کیا ہے جی؟ محمد کلہ نہ رکھیو، نعوذ باللہ. محمد نام اکیلا نہ رکھنا، توہین ہو جائے گی. یہ اسلام کو تم یہ پیش کرتے ہو معاشرے کے اندر. کسی کا نام معاشرے میں جتنے بیٹھے ہیں مسجد میں شاید ایک آدھا ہو میرے بھتیجے کا نام ہے خالی محمد، دو، لیکن کسی کا نام ہوگا محمد حارث، کسی کا نام ہوگا محمد خالد، کسی کا نام ہوگا محمد زید، کسی کا نام ہوگا محمد کے ساتھ نام لگاتے ہو.
کس وجہ سے؟ عقیدہ پتہ کیا گڑا ہوا ہے؟ حالی محمد نام رکھو گے تو توہین ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ نبی کریم کہتے ہیں رکھو، تم کہتے ہو نہیں رکھنا۔ ہر چیز خلاف اسلام، ہر چیز خلاف اسلام۔ حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا، کیا حضرت عمر کو پتا نہیں تھا کہ حجر اسود کو چومنا ثواب ہے؟ پتا تھا۔ کیا یہ پتا نہیں تھا یہ گناہ چوستا ہے؟ پتا تھا۔ کیا یہ پتا نہیں تھا اس کو چومنے سے جنت کی منزلیں آسان ہوتی ہے؟ پتا تھا۔ کیا یہ پتا نہیں تھا کہ نبی کی اتباع اور اطاعت کرنے سے اللہ رب العزت آخرت کی منزلوں کو آسان کرتا ہے؟ پتا تھا۔ لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر ہے، امت کو سبق سکھا رہے ہیں۔ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اس نفع اور نقصان کی نسبت دنیا کے بارے میں تھی کہ جو لوگوں نے جگہ جگہ حجر شجر قبر آستانے بنائے ہوئے ہیں، انہی سے فائدہ ہو رہا ہے، انہی سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس عقیدے کے اوپر ضرب کاری لگائی جا رہی ہے، ورنہ حضرت عمر کو بھی پتا ہے۔ حضرت عمر نے اس عقیدے کا اظہار اگلی بات میں کیا تھا کہ میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ پیارے نبی کو چومتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب پیارے نبی نے چوم لیا تو ثواب تو ہے، فائدہ تو ہے، نفع تو ہے، آخرت میں تو اجر ملنا ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر نفع نقصان کے یہ جو دندے شروع کیے ہوئے ہیں، جی فلاں پتھر پہن لو، جی فلاں پتھر پہن لو، جی فلاں پتھر پہن لو، نفع ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، فلاں پتھر فلاں طبیعت کا موافق آتا ہے، جی فلاں پتھر سے رزق کھلتا ہے، جی فلاں پتھر فیروزہ لے آؤ، جی نعوذ باللہ۔ فیروزے کی بھی عجیب و غریب تری ہے ہمارے معاشرے میں، اور افسوس اور دکھ کی بات ہے ہمارے معاشرے کے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں۔ فیروزہ، فیروز ابو لولو مجوسی کے نام کے اوپر رافضیوں نے ایک پتھر کو گڑا ہے۔ کون ہے فیروز ابو لولو المجوسی؟ پتہ ہے نا، جس نے حضرت عمر کو شہید کیا ہے، اس کے نام کے اوپر ایک پتھر کو رکھا، اور تم نے عقیدہ بنا لیا یہ پتھر متبرک ہوگا، اس پتھر کے اندر فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر، اللہ کی قسم، ان کی سیرت کے بعض پہلو نہایت عجیب و غریب ہیں۔ یہودی نبی حضرت عمر کے پاس آ کے کہتا ہے اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی تو ہم وہ دن عید کا دن رکھ لیتے۔ حضرت عمر مسکرانے لگے، اور اس حدیث کی حضرت عمر کی قول کی تشریح میں بہت سے اقوال موجود ہیں، جن میں سے ایک یا دو آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں چپ کر جا، مجھے پتا ہے یہ کس دن نازل ہوئی، کس مقام پہ نازل ہوئی، کس وقت میں نازل ہوئی۔ کہنے کا مطلب کیا تھا؟ یہاں محدثین نے تشریح کی ہے دو باتیں اس قول کے اندر۔ ایک تو حضرت عمر اس کو اشارہ کر رہے ہیں کہ بے وقوف آدمی، جب یہ نازل ہوئی تھی یوم عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، ہماری عید الاضحیٰ انہی دنوں میں ہوتی ہے۔ ایک بات یہ، لیکن یہ قول راجح نہیں ہے۔ دوسری جو بات ہے محدثین نے جو لکھا وہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے کہا کہ مجھے پتا یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس آیت کو جمعے کے دن نازل کیا، تو اس کے اندر یہ بات پوشیدہ تھی کہ جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کی حیثیت رکھتا ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے ایک عید کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ دو اقوال جو معروف ہیں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ گویا اسلام میں بھی اس آیت کے نازل ہونے پہ یا عید الاضحیٰ کو مقرر کیا گیا یا جمعے کے دن کو مقرر کیا گیا۔ یہ دو اقوال اس قول کے آگے موجود ہیں۔ آگے چلیے، حضرت عمر کی سیرت کے اگر تسلسل سے بیان کرے، ان کی ہجرت کے واقعات کو وہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں بیان کریں گے، لیکن آج خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے حضرت عمر کی سیرت کے چند وہ واقعات رکھنا چاہتا ہوں جس میں حضرت عمر کی خدا خوفی، حضرت عمر کی اس دنیا سے بے رغبتی، حضرت عمر کی نظر میں دنیا کی حیثیت اور حضرت عمر کا زہد و تقوی ابھر کر سامنے آئے، تاکہ آپ کی اور میری زندگی کے اندر بھی کچھ تبدیلی آئے۔ حضرت عمر کتنے بڑے بادشاہ بن گئے ہیں، کتنے بڑے سپہ سالار بن گئے ہیں۔ ان کی دعوت کی جاتی ہے مکہ کے اندر۔ صفوان بن امیہ 4 افراد کو دیگ اٹھانے کا کہتا ہے، حضرت عمر کے سامنے رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں 4 بندے آ رہے ہیں، دیگ اٹھا کر لا رہے ہیں، رکھ کے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ آقا آپ کھانا کھا لیجئے، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ حضرت عمر جو مطمئن بیٹھے ہوئے مضطرب ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی تک تم نے طبقاتی تقسیم کو نہیں چھوڑا، ابھی تک خدام بعد میں کھانا کھاتے ہیں۔ مکہ میں جو آئے ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، اپنے کام سے صفوان بن امیہ نے بنایا، ملازم دیگ رکھ کے جانا چاہ رہے ہیں۔ کہا طبقاتی تقسیم ختم نہیں ہوئی مکہ میں، ادھر آؤ بیٹھو۔
میرے ساتھ کھانا کھاؤ. ان خدام کو جو 4، اور یہی اسلام کا حکم ہے. یہ جو ملازم ہے اللہ رب العزت نے آپ کے ماتحت بنا دی ہیں، نعوذ باللہ یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے، آپ کے بھائی ہیں. اسلام میں حکم ہے یہ آپ کے بھائی ہیں. جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو تم پہنو وہ پہناؤ، یہ نہیں. اور عجیب بات ہے، دماغ میں عجیب و غریب کئی مرتبہ خیال آتے ہیں. جتنے لبرل، فاسسٹ، ایتھیسٹ، ملحد قسم کے لوگ ہیں نا، کبھی آپ ان کی ہوٹلنگ دیکھیں، ویسے سارا دن بکواس کریں گے. اور جناب حج پہ جانے کی بجائے غریب کی بیٹی کی شادی کیوں نہیں کر دی؟ قربانی کی بجائے فلاں کی مدد کیوں نہیں کر دی؟ خود اپنی ملازموں کو ساتھ لے کے جائیں نا ہوٹل میں، تو ان کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بٹھاتے. اللہ کے فضل و کرم سے دیندار بندہ آج بھی 1400 سال گزر جائیں، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ میرا خادم، میرا ملازم، کم تر طبقے کا بندہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے کہ نہیں. یہ تو آج کے دینداروں کے اندر بھی علت نہیں ہے. اور آج جو سب سے بڑے نام نہاد محبتی مافیا اور انسانی حقوق کے چیمپئن ہے نا، اور تم کھانا نہیں کھلا سکتے، ہوٹل میں ساتھ لے کے جاتے کیوں ہو؟ تم دل شکنی کرتے ہو. تم نے طبقاتی تقسیم بنائی ہوئی ہے. حضرت عمر نے طبقاتی تقسیم کے اوپر اس وقت کو لڑا چلا دیا. اور حضرت عمر کی شان اور سیرت کا کیا کہنا. ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، سچا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مدینہ میں قحط پڑ گیا. حضرت عمر نے قسم کھائی، قسم، میں گھی، میں دودھ اور میں گوشت اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میری رعایا کو میسر نہ ہو جائے. قحط ختم ہو گیا. صحابہ نے 40 درہم کا خوبصورت گوشت، دودھ پیش کیا، کہا لے جاؤ اسے. ابھی قحط ختم ہوا نہیں، اسراف کرنا شروع کر دیتے ہو. عمر کو اسراف پسند نہیں ہے. اور پھر کیا ہوا؟ قدرت کی بات ہے. آپ کے اور میرے لیے اللہ رب العزت نے سبق رکھنے تھے، اس وجہ سے یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے. گھی خالص جو تھا مدینہ میں کمی ہوگی، حضرت عمر نے اپنے اوپر حرام کر لیا. خوردنی تیل ہوتا ہے عام، جس کا لیول خالص گھی سے کم ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر گزارا کرتے تھے. عرصہ گزر گیا، گھی کی شارٹیج ختم نہ ہوئی. حضرت عمر تدبیر کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ حل ہو جائے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس واقعے کے راوی ہیں. صرف ایک واقعہ آپ کی اور میری زندگی بدل سکتا ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں ساتھ تھا. عمر کے پیٹ میں سے گڑ گڑ کی آواز آ رہی تھی. کتنے عرصے سے گھی میدے میں نہیں گیا اور میدا گڑ گڑ کر رہا ہے. عمر کھڑے ہوئے، اپنے میدے کو ہاتھ مارا اور کہا کر کر اولا تکر کر، اور گڑ گڑ کر یا نہ گڑ گڑ کر. لیس لک عندنا غیر الزیت حتی یحیی الناس، میرے پاس تیرے لیے عام خوردنی تیل کے علاوہ کچھ نہیں. جب تک لوگوں کو اچھا اور خالص تیل مہیا نہ ہو جائے. عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں گڑ گڑ کی آواز اتنی شدید تھی، اور عمر کا حکم جو میدے کو اس نے دیا اس انداز میں دیا کہ میری آنکھوں سے پانی آنا شروع ہو گیا اور میں بازار کی طرف دوڑنا شروع ہو گیا. اور میں نے کہا عمر تو چلا جائے گا تو دنیا برباد ہو جائے گی. عمر تیرے بعد اچھے لوگ دنیا میں نہیں رہیں گے. ایسا بادشاہ اور حاکم دنیا میں آ سکتا ہے؟ عوام کو اگر خالص گھی میسر نہیں، 2 ماہ گزر چکے ہیں، پیٹ میں گھی کا قطرہ بھی نہیں ڈالا اور اپنے معدے کو حکم دے رہے. یہ حضرت عمر کا زہد و تقویٰ اسی کے اوپر بس ہے. حضرت عمر ایک دن کاروباری امور سلطنت، یہ نہیں، حضرت عمر کا ایک اور بات لفظ آیا تو ذہن میں بات بھی آ گئی ہے. حضرت عمر کا یہ اجتہاد ہے، ضروری نہیں اجتہادات صحابہ حجت ہو، لیکن حضرت عمر اپنے اس اجتہاد کے اوپر بڑے سخت تھے. کیا ان کا اجتہاد تھا؟ حکمران کو کاروبار کی اجازت نہیں ہے. یہ ان کا اجتہاد تھا فقہی طور پہ. بعض فقہا نے لکھا ہے کہ حکمران تجارت کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے اثر رسوخ کو اس کاروبار میں انوالو نہ کرے. لیکن حضرت عمر کا اجتہاد اس سے مختلف تھا. حضرت عمر کہتے تھے اثر رسوخ کی بات تو بات کی ہے، حکمران تجارت کر ہی نہیں سکتا. اگر اللہ رب العزت نے کسی کو حکمران بننے کا موقع دیا، گورنر بننے کا موقع دیا، کسی شہر کا عہدیدار بننے کا موقع دیا، تو وہ کاروبار تجارت نہیں کر سکتا. یہ حضرت عمر کے اجتہادات میں سے. وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں. جو حکمران ہوتا ہے وہ تجارت میں اثر انداز ہو یا نہ ہو، لوگ اسے فیور دے دیتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ رعایت کر دیتے ہیں. یہ قدرتی سی بات ہے. بعض فقہا نے البتہ یہ لکھا ہے کہ اگر کاروبار پہ اثر انداز نہ ہو تو کر سکتا ہے، لیکن ہماری رائے
اور ہمارے ذہن میں اس حوالے سے حضرت عمر کا اجتہاد زیادہ قوی ہے کہ حکمران اثر انداز ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، لوگ رعایا خود بخود اس کو رعایت دینا پسند کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر، ایک ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو یہ بھی بات بتا دیتا ہوں، حضرت عمر کا یہ اجتہاد کب کھل کے سامنے آیا۔ حضرت معاذ بن جبل واپس آئے نا یمن کی گورنری سے، نارمل انسان تھے لیکن جب آئے مال دولت، کثیر مال دولت تھا، حضرت عمر سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا تو وہی معاذ ہے؟ حضرت عمر نے ان کو ایک دو جملے کہے، حضرت ابو بکر کے پاس پہنچ گئے، کہا اس سے مال واپس لو۔ ابو بکر نے کہا میں کیوں مال واپس لوں؟ گورنر تھا یمن کا، اپنا کاروبار کرتا تھا، تجارت کرتا تھا، کپڑے کا کام کرتا تھا، فلاں کام کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، میں اس سے مال واپس نہیں دوں گا۔ حضرت عمر کو جب پتہ لگا نا معاذ کے اوپر تو ان کی بس نہیں تھی چل سکتی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے پاس اپیل کی، وہ بھی مسترد ہوگی، تو معاذ کے کان میں جا کے کہنے لگے اس کو واپس کر دے، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، حکمران عہدے دار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تجارت کرے۔ معاذ ابن جبل اب مسکراتے ہیں، حضرت عمر کی باتوں کو سن کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن آتے ہیں، عمر کہاں ہے؟ عمر کو بلایا جاتا ہے، اس لیے بعض محدثین اور فقہاء نے لکھا ہے عمر کا یہ اجتہاد قابل حجت بھی ہے۔ وجہ کیا؟ معاذ ابن جبل کے اس خواب کے اوپر غور کیجیے۔ معاذ کہتے ہیں عمر کو بلاؤ، عمر جتنا مال دیوان گورنری یمن کے اندر میں نے کمایا بیت المال میں داخل کرتا ہوں۔ کیا ہوا معاذ؟ کل تک تو مال واپس نہیں تھا کرتا۔ کہا ہاں اللہ کی قسم رات کو سویا ہوا تھا، خواب آئی پانی میں غوطے کھا رہا ہوں، خواب آئی پانی میں غوطے کھا رہا ہوں، اور ایک آواز آئی معاذ اپنے ہاتھ کو پکڑا میں تجھے باہر نکالوں۔ میں نے جب اس ہاتھ کو دیکھا عمر وہ ہاتھ تیرا تھا، عمر وہ ہاتھ تیرا تھا، تو نے مجھے ڈوبنے سے غرق ہونے سے بچا لیا۔ یہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا۔ وہ کسی بھی گورنر کو، کسی بھی عہدے دار کو کاروبار نہیں سے کرنے دیتے، کہتے تھے ہاں بیت المال میں سے اپنی تنخواہ لے۔ اور خود حضرت عمر کاروباری بندے تھے، لیکن جب بادشاہ بنے اپنا وظیفہ مقرر کیا بیت المال میں سے، اور وظیفہ علی سے پوچھ کے مقرر کیا۔ حضرت علی بہت بڑے فقیہ تھے، کتنا ہونا چاہیے؟ دوپہر اور شام کا کھانا، امیر المومنین دوپہر اور شام کا کھانا آپ مقرر کر سکتے ہیں۔ ایک دن جو بات میں کر رہا تھا، امور سلطنت کے اندر مصروف تھے، ایک بندہ آیا، عمر میرے پہ ظلم ہو گیا، عمر میرے پہ زیادتی ہوگی۔ آپ ابھی سلطنت کے امور کے اوپر کاغذات میں بیدی تھے، مصروف تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان چند عرب میں سے تھے، آپ کو پتہ۔ حضرت عمر کو غصہ آ گیا، کہنے لگے یار عجیب بات ہے، تم لوگوں کے لیے میں نے ایک وقت مقرر کیا ہوا، اتنے بجے سے اس نماز سے لے کے فلاں نماز تک جو مرضی آیا اپنا مسئلہ لے کے آیا عمر اس کے ساتھ چلے گا۔ اب جب میں کاروباری امور میں سلطنت کے امور میں مصروف ہو جاتا ہوں تب تم میرے پاس آ جاتے ہو۔ کوئی ٹائم کا خیال رکھا کرو، سلطنت بھی تو چلانی ہے، اتنی بڑی سلطنت ہے، عمر اس کے اندر اگر کچھ کام کرنے لگتا تم اپنی ذاتی کاموں کی طرف کھینچ لیتے ہو۔ اب وہ نوجوان اپنا سا منہ لے کے نکل جاتا۔ حضرت عمر ابھی مصروف ہونے لگتے ہیں، دل پہ چوٹ پڑتی ہے کہ ایک داد رسی اور ایک مظلوم عمر کے پاس آیا تھا، اس نے ایک فریاد کی، اگر عمر نے بر وقت اس کو جواب نہ دیا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ ہر کاروں کو دوڑایا، کہا نوجوان کو پکڑ کے لاؤ۔ نوجوان آیا اور سنو، 4 بر اعظم میں جس کی حکومت ہے اور جس کی حکومت آذربائیجان، مصر، موجودہ دور کے ایران، افغانستان تک پھیل چکی ہے، ایک نوجوان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا، کہا مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ نوجوان کی آنکھوں میں پانی آ گیا، آقا مجھ سے معافی مانگتے ہیں؟ آپ جینون بیوی تھے، آپ کی نیت کے اوپر مجھے کوئی شک نہیں، مجھے معاف کر دے، آپ کی رضا کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ تو نے کیا جملہ کیا؟ عمر کی رضا نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر، میں تیرے معاملے کو حل کرتا ہوں۔ نوجوان اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے، حضرت عمر اس کے معاملے کو حل کر کے آتے ہیں۔ اب آگے واقعہ احنف بن قیس سے سنیں۔ کہتے ہیں عمر واپس آئے، ہم نے سوچا امور سلطنت کے اندر مصروف ہو جائیں گے، جو کام چھوڑ کے گئے ہیں، جو کاغذات چھوڑ کے گئے ہیں اس کے اندر بزی ہو جائیں گے۔ عمر نے وضو کیا، نفل پڑھنا شروع کیے، ہر نفل کے بعد طویل انہوں نے روایت کو بیان کیا، مفہوماً بیان کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے نفس کو چوٹ کی کہ تو ایک ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، تو یہ تھا، لمبی روایت ہے۔ آج
اسلام نے تجھے عزت دی اور وہ مظلوم فریادی بن کے آیا، تو نے اس کی فریاد کو نہ سنا۔ نفل پڑھتے ہیں، ہر 2 نفلوں کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ احنف بن قیس کہتے ہیں عمر اتنا روئے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کائنات کے اندر عمر سے افضل کوئی بھی موجود نہیں۔ اتنی سی بات پہ آج ہم سے ظلم ہو جائے کو ٹٹولیے۔ ایک چھوٹے سے گھر کے مالک ہو، کوئی معافی مانگ لے، معاف کرنے پہ تیار نہیں۔ یہ 4 بر اعظم کا بادشاہ ہے جو خود لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ لوگوں، حضرت عمر، دنیا داری، عجیب و غریب باتیں معاشرے میں حضرت عمر کے حوالے سے۔ حضرت عمر اللہ کی قسم وہ خلیفہ ہے، انشاءاللہ اس باب کو تفصیلاً بیان کریں گے، لیکن ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے جب کہا آپ لوگوں نے مجھے اختیار دے دیا کہ میں اپنی مرضی سے خلیفہ چن لوں، آپ لوگوں نے اختیار دیا، حضرت ابو بکر نے خود اختیار نہیں تھا لیا۔ پہلے عوام کو کہا تھا تمہاری مرضی جس کو چن لو، تو عوام نے کہا ابو بکر آپ سے زیادہ سچا اور حق کا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان وغیرہ سے مشورے کر کے آپ نے جب حضرت عمر کو تعین کر دیا، ان لوگوں کے لیے یہ روایت بڑی اہم ہے جو معاذ اللہ کہتے ہیں علی اور عمر میں نا اتفاقی تھی، علی اور عمر آپس میں نعوذ باللہ لڑے ہوئے تھے تو علی کی بیٹی سے شادی کی۔ کتنا عجیب پراپوگنڈا ہے۔ حضرت علی کی تائید سنیے، حضرت ابو بکر نے بیماری میں آ کے بار کہا جس کو خلیفہ مقرر کروں گا کوئی بندہ اعتراض تو نہیں کرے گا مسلمانوں کا؟ خدشہ تھا سقیفہ بنی سعدہ والا واقعہ نہ ہو جائے، انصار اور مہاجرین آمنے سامنے نہ ہو جائیں، اپنی زندگی میں ایسا خلیفہ بنا جاؤں کہ کوئی ایک بھی مسلمان اس پہ اعتراض نہ کر سکے۔ سب صحابہ نے کہا ابو بکر آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ حضرت علی بھی بیٹھے تھے خاموش رہے۔ حضرت ابو بکر نے دوسری مرتبہ پوچھا کیا جس کو خلیفہ مقرر کروں گا مسلمان اس کے اوپر راضی ہوں گے؟ حضرت علی ایک دم کھڑے ہوئے، کہا حضرت ابو بکر راضی ہوں گے لیکن ایک شرط پہ۔ یہ علی یا عمر کا مخالف؟ اس کے بارے میں کہتے ہو یہ عمر کا مخالف تھا، عمر اس کے مخالف تھا۔ علی کھڑے ہوئے، ابو بکر روئے زمین کے اوپر، قرۂ عرش کے اوپر، اگر آپ نے عمر کے علاوہ کسی کو خلیفہ مقرر کیا علی اس کے خلاف بغاوت کرے گا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں، صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، آپ نے صحابہ کے درمیان جھوٹی کہانیاں گڑھی ہوئی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، حضرت عمر کی خدا خوفی کے بہت سے واقعات موجود ہیں، لیکن ان میں سے چند خاص واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جن کی سندیں صحیح ہیں۔ حضرت عمر ایک مرتبہ باہر اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کے دوڑ رہے ہیں، اچانک نکلتے ہیں، اونٹ پکڑتے ہیں، اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی حضرت عمر کے وزیر اعظم سے سب کو پتہ ہے اس بات کا، اور یہ بات بھی بڑی اچنبے کی ہے کہ جس سے دشمنی ہو کیا اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے؟ یار لوگوں نے عجیب و غریب داستانیں گڑھی ہوئی ہیں، جی اس لیے بنایا تھا، نعوذ باللہ اس لیے بنایا تھا، جی اس لیے بنایا تھا۔ حضرت علی کو جی مدینہ سے باہر نہیں تھے جانے دیتے۔ یہ حضرت علی کی شان کے اوپر دلالت ہے کہ حضرت علی کے خلاف جاتی ہے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینہ میں سے باہر جانے سے منع کس لیے کیا تھا؟ کہ جب بھی کوئی اہم امر ہو، جب بھی کوئی اہم بات ہو تو میں کسی سے مشورہ کر سکوں۔ حضرت علی کو مشورے کے لیے مدینہ میں رکھا ہوا تھا، اور صرف حضرت علی کو نہیں، اکابر 4-5 صحابہ کی مجلس شورا حضرت عمر نے مقرر کی ہوئی تھی کہ جن کو حکم تھا وہ مدینہ کو نہیں چھوڑ سکتے جب تک خلیفۃ المسلمین اجازت نہ دے۔ یہ باتیں بھی انہوں نے گڑھی ہوئی ہیں جی، بغاوت کی وجہ سے جی پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اور مشاورت کی وجہ سے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ باہر نکلتے علی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ایک اونٹ مجھے پتا چلا ہے بیت المال سے بھاگ گیا ہے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ کہا عمر اپنے بعد کے خلفاء کو کس مشقت میں ڈال کے جا رہے ہو؟ اپنے بعد آنے والے خلفاء کو کس قسم کی آزمائش میں ڈال کے جا رہے ہو؟ کہا ابو الحسن، اے حسن کے باپ مجھے ملامت نہ کر،
اللہ کی قسم اگر دریائے فرات کے کنارے پہ بھی یعنی عمر کی سلطنت کے اندر بھی ایک بکری کا بچہ بیت المال میں سے گم ہو جائے، عمر کے گریبان کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ عمر اس اونٹ کو اس لیے لے کے جا رہا ہے، یہ خدا خوفی کی دلیل ہے۔ حضرت علی کے ساتھ تعلق اور بے شمار واقعات ہیں، ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر کی خدا خوفی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اب معاشرے میں عام بات مشہور ہے، اسلام جی تلوار کی دور پہ پھیلا، تلوار کے دور پہ پھیلا، اس بات پہ انکار نہیں ہے، لیکن جو مقدمہ اور فلسفہ تم نے رکھا ہوا ہے، کیا اسلام اس طرح پھیلا ہے؟ تم نے اسپین کو فتح کیا، مسلمانوں کی نسل کشی کی، بچے بھی مار دیے، عورتیں بھی مار دیے، بوڑھے بھی۔ آج برما میں دور کیا جانا، ہماری آنکھوں دیکھے واقعات ہے، بچوں سے لے کے بوڑھے عورتیں سب کو مارا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کے کسی بھی ملک میں حملہ ہو، کوئی تفریق نہیں ہے، اور مسلمان جو تلوار کے دور میں تم کہتے ہو پھیلا ہے، لیکن اس کے احکام جہاد کیا ہیں؟ جو تلوار نہ اٹھائے اس کے خلاف تلوار کو نہیں چلانا، تلوار نہ اٹھائے، نوجوان ہو کڑیل ہو اس کے اوپر بھی تلوار کو نہیں اٹھانا، بوڑھے کو نہیں قتل کرنا، عورت کو نہیں قتل کرنا، بچے کو نہیں قتل کرنا، اور بچے عورت بوڑھے تو دور کی بات ہے، جس جگہ پہ قبضہ کر لو اس کے درخت کو بھی نہیں کاٹنا، اس کے گرجوں کو نہیں گرانا، اس کے راہبوں کو قتل نہیں کرنا، راہبوں کو ہاں مذہبی رہنماؤں کو بھی قتل نہیں کرنا۔ حضرت عمر کا دور ہے، بعض لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پتہ ہے حضرت عمر کے پاس صحابہ آئے تھے، کہا یہ گرجے میں گھنٹیاں بجتی ہیں، ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ کیا حضرت عمر نے گرجے کی گھنٹی پہ پابندی لگا دی تھی؟ کہا گرجے کے اندر جس طرح عبادت ہوگی عمر اس کو بند نہیں کرے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ گرجے کے باہر جا کے راہب کو دیکھا، رونا شروع ہو گیا، اور سورت غاشیہ کی آیتیں پڑھی، کہا انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، پیشانیاں عمل کر کر کے تھکی ہوں گی، جہنم میں اوندے منہ ڈالی جائیں گی۔ لیکن کیا گرجا گھروں پہ پابندی لگا دی، گھنٹیوں کو بند کر دیا؟ اور عمر تو ایسا تھا، عیسائی عورت آئی، حضرت عمر کے پاس عیسائی عورت آئی، آپ کی ذمہ آپ کے علاقے میں رہتی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، لیکن پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، بوڑھی ہو چکی ہو، کمانے والا کوئی نہیں۔ حضرت عمر دین کے تو شیدائی تھے، دین کا تو جذبہ موجود تھا، سوچا تبلیغ کا موقع، کہنے لگے مسلمان ہو جا، ساتھ ساتھ وظیفہ بھی مقرر کر رہے ہیں، آج کے بعد جتنی دیر زندہ رہے گی تیرا یہ وظیفہ عمر مقرر کرتا ہے، ساتھ ہی تبلیغ کرنا شروع کر دی، اسلام کو قبول کر لے گی۔ اور تلیف قلب کے لیے اس میں حرج کوئی نہیں تھا، حضرت عمر نے جو بات کی، تلیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مصرف استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کو سمجھ آئے کہ یہ عیسائی پیسے لے کے اسلام کی طرف اس کا رجحان ہو جائے گا، یا ہو سکتا ہے اسلام کو قبول کر لے، تو اس کو مال دیا جا سکتا ہے، مسلمان اپنا مال دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے بات کوئی غلط نہیں تھی کی، کہا اسلام کو قبول کر لے، لیکن عورت چلی گئی۔ حضرت عمر زاروں کی تار رونا شروع ہو گئے، کہا ایک مجبور عیسائی عورت آئی تھی، تو نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا، اور تو نے ایسے لمحے میں اس کو مسلمان ہونے کی دعوت دی جس لمحے میں عمر تجھے نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور عمر رونا شروع کر دیتے ہیں، یہ خدا خوفی اس کو کہتے ہیں، انداز بھی غلط نہیں ہے، لیکن اللہ کا خوف غالب آ گیا کہ کہیں میں نے عورت کی مجبوری کا فائدہ تو نہیں اٹھا لیا، اور پھر اپنے عیسائی غلام کو آزاد کر دیا، اپنے عیسائی غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ کہہ کے آزاد کیا، تو بڑا قابل ہے، تو بڑا ہنرمند ہے، میں چاہتا تھا کہ تجھ سے ریاست کے امور میں کام لوں، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں غیر مسلم کو کوئی عہدہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔